السلام علیکم ویورز، اس ویڈیو میں آپ کو یہ ہم بتائیں گے کہ انکم ٹیکس ڈکلیریشن فائل کرنے کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے، کس آمدن سے ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ کون لوگ ہیں جو ایلیجیبل ہیں انکم ٹیکس فائل کرنے کے حوالے سے، جن کو ضرورت ہے کہ وہ اپنا انکم ٹیکس فائل کریں۔ تو انکم ٹیکس فائل کرنے کی ضرورت جو ہے ان لوگوں کو ہے جو ایک کمپنی جنہوں نے قائم کر رکھنی ہے، یا جو سال 2023 کے اندر 6 لاکھ سے زائد آمدنی والے لوگ ہیں۔ یہ تنخواہ دار لوگوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی جن کی سیلری کم از کم 6 لاکھ یا اس سے زائد ہے سالانہ، یا کوئی بھی ایسا شخص جو پچھلے 2 سالوں میں لگاتار ٹیکس ادا کر رہا ہے، تو ایک لحاظ سے اس کو بھی اپنا انکم ٹیکس ریٹرن ہے وہ فائل کرانا چاہیے۔ اسی طریقے سے وہ شخص جو کہ 250 مربع گز یا اس سے زیادہ اراضی کا مالک ہے، جو کہ میونسپل کمیٹی، میونسپل کارپوریشن، کنٹونمنٹ بورڈ یا شہری آبادی کے اندر جو ہے واقع علاقوں میں موجود ہے، یا 500 مربع گز یا اس کے برابر کے رقبے کے ایریا ہو جو کہ مضافاتی علاقہ ہے۔ اس طریقے سے میونسپل کارپوریشن کی حدود میں واقع اگر کوئی فلیٹ ہے، یا کنٹونمنٹ بورڈ کے علاقے میں فلیٹ ہے جس کا رقبہ 2000 مربع فٹ یا اس سے زیادہ رقبہ ہے، یہ کورڈ ایریا کی بات ہو رہی ہے، تو وہ بھی ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کا اہل ہے، یعنی اس کو بھی اپنا سالانہ انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانا چاہیے، فائل کرانا چاہیے۔ تو دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ ایک شخص جس کا 250 مربع گز زمین شہری علاقے میں موجود ہو، یا میونسپل کمیٹی کی حدود سے باہر 500 مربع گز کا علاقہ ہو، یا شہری علاقے میں 2000 مربع فٹ کورڈ ایریا کے ساتھ فلیٹ موجود ہو، تو وہ شخص ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کا اہل ہے۔ اس کو ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی ذمہ داری ہے اس کو کرانا چاہیے۔ اگر وہ نہیں کرائے گا تو اس پہ پینلٹی عائد ہو سکتی ہے، جرمانہ عائد ہو سکتا ہے۔ اس طریقے سے اگر کوئی شخص 1000 سی سی گاڑی کا مالک ہے تو وہ بھی اس کو بھی ٹیکس ریٹرن جمع کرانا چاہیے۔ اگر کسی شخص نے نیشنل ٹیکس نمبر حاصل کر رکھا ہے تو اس کو بھی ٹیکس ریٹرن فائل کرانا چاہیے۔ اور ایسا شخص جس کا کمرشل یا صنعتی کنیکشن بجلی کا موجود ہے تو اس کو بھی ٹیکس ریٹرن جمع کرانا ہے۔ اور ایسا شخص جس کی کم از کم 10 لاکھ سے زائد سالانہ آمدن ہو، یا کاروبار سے کم از کم 5 لاکھ سے زائد اس کا بجلی کا بل آ رہا ہو سالانہ، تو وہ بھی ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کا پابند ہے، اس کو کرانا چاہیے۔ ہر وہ شخص جس کا کاروبار آمدنی 50 لاکھ سے زائد ہے، اس کو بھی اپنا ٹیکس ریٹرن جمع کرانا ہے، وہ بھی ذمہ دار ہے اس بات کا کہ اپنا انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرائے۔ ٹیکس ریٹرن فائل نہ کرنے پر کیا جرمانہ ہوتا ہے؟ سیکشن 182 کا جواب کیسے دیا جاتا ہے؟ کس نے ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ہے اور کس کے لیے ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ضروری نہیں ہے؟ اس طریقے سے اگر FIR پر ٹیکس ریٹرن فائل نہ کری جائے تو اس پہ کیا جرمانہ ہوتا ہے؟ ٹیکس ریٹرن دیر سے فائل کرنے پر کیا جرمانہ ہوتا ہے؟ سیلز ٹیکس بعد میں فائل کرنے پر کیا جرمانہ ہوتا ہے؟ اور اسی طریقے سے کیا انکم ٹیکس گزاروں پر آزادی کا کوئی طریقہ ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر یہ کہ کیا انکم ٹیکس پہ اگر کوئی فائن ہو جائے، جرمانہ ہو جائے، تو وہ معاف کرایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات جو ہیں اس ویڈیو کے اندر آپ کو دیے جائیں گے۔ ویورز، کے سیکشن 114 اور 118 کے تحت اگر کوئی شخص جو مقررہ تاریخ تک آمدنی پر جو ٹیکس ہے اس کا گوشوارہ جمع نہیں کراتا، یعنی کہ اپنا ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کراتا، تو ایسے شخص پہ سال گزر جانے کے بعد جو جرمانہ ہے وہ 0.1% ہوتا ہے، اور یہ ہر دن اس کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر اس کی رقم زیادہ ہو جائے تو پھر جو ہے وہ جرمانہ جو ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے، اور اس ٹیکس کے لیے کم از کم جو جرمانہ ہے وہ 1000 روپے ہے۔ اس طریقے سے آرڈیننس کے سیکشن 118 کے تحت اگر کوئی شخص رجسٹریشن کے لیے درخواست دینے کی ضرورت ہے لیکن وہ اپنا رجسٹریشن نہیں کراتا، یعنی کہ وہ فائلر بننے کا اہل ہے لیکن وہ فائلر نہیں بنتا، تو ایسے شخص کو 10,000 روپے جرمانہ کیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کے آرڈیننس کے سیکشن 118 کے تحت اگر کوئی شخص رجسٹریشن کی تفصیلات میں جو تبدیلی کرنی ہے یا ضروری معلومات دینی ہے اگر وہ نہیں دیتا، تو ایسے شخص کو 5,000 روپے جرمانہ کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے
114A جو سیکشن ہے اس کے تحت اگر کوئی شخص اپنا پروفائل اپڈیٹ کرنا تھا مقررہ تاریخ سے پہلے وہ اپڈیٹ نہیں کر سکا تو ایسے شخص کے لیے بھی جرمانہ جو ہے وہ 2500 روپے ہے، جس کی کم سے کم جو مالیت ہے وہ 10,000 روپے ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مقررہ تاریخ سے پہلے اپنا پروفائل اپڈیٹ کرے، اور اگر وہ نہیں کر سکا تو اس کا معاف کرانے کا طریقہ ہے جو کہ آگے بتایا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ مقررہ تاریخ سے پہلے جمع نہیں کرا پاتا، اپنا پروفائل اپڈیٹ نہیں کرا پاتا تو اس پہ جرمانہ عائد ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے 137 سیکشن کے تحت جو ہے کوئی بھی شخص جو ٹیکس کی رقم یا اس کے حوالے سے جو آرڈیننس کے تحت بنائے گئے ہیں قواعد میں طریقار کے مطابق اپنا جمع نہیں کراتا، یعنی کہ اپنا ٹیکس ریٹرن جو ہے رولز جو قوانین ہیں اس کے تحت وہ جمع نہیں کراتا، لیٹ کرتا ہے، ڈیلے کرتا ہے، یا اس میں جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق نہیں کرتا، تو ایسے شخص پہ ٹیکس کی رقم کا 5% جرمانہ ہوتا ہے، اور اگر وہ 5% جرمانہ اپنا ادا نہیں کرتا تو اس میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ 25% ہوتا ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ طور پہ جو ٹیکس FPR ہے وہ نوٹسز جاری کرتے ہیں۔ ویورز یاد رہے کہ یہ تمام تر جرمانے جو ہے وہ FPR کی طرف سے نوٹسز جاری ہونے کے بعد جو ہے لاگو ہوتے ہیں، اور اس کے ادا کرنے سے پہلے آپ کو ایک نوٹس دیا جاتا ہے جس کے تحت آپ اپنی اپیل کر سکتے ہیں، اور وہ ٹیکس معاف کرنے، وہ جرمانہ ہے وہ معاف کرنے کے بھی چانسز ہوتے ہیں، آپ معاف بھی کرا سکتے ہیں۔ تو اس لیے اپنا ٹیکس ریٹرن جو ہے وقت پہ فائل کرنے پر آپ ان تمام تر نوٹسز سے، تمام تر جرمانوں سے، تمام تر پینلٹی سے آپ بچ سکتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ FPR کے دفعہ 1 کے تحت متعین کردہ سزاؤں کا اطلاق اس وقت ہوتا ہے جب کوئی جرمانہ ادائیگی کے لیے اپیل آپ کرتے ہیں اور وہ اپیل جو ہے رد ہو جاتی ہے۔ یہ اپیل آپ نے کمشنر یا کمشنر ٹریبونل کی طرف سے باقاعدہ سماعت ہوتی ہے، اس کے اوپر آپ اپنے جو وجوہات ہیں ٹیکس جمع نہ کرانے کی یا جو بھی آپ کی نوٹس جاری ہونے کا جواب ہوتا ہے، وہ جب آپ جمع کراتے ہیں اس پہ باقاعدہ بحث ہوتی ہے، آپ کے جواب کو دیکھا جاتا ہے، اور اگر آپ کا جواب تسلی بخش ہے تو آپ کو جرمانہ معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ اپنا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکے نوٹس ایشو ہونے کا تو اس پہ جو ہے آپ کو وہ جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کا باقاعدہ طور پہ آپ کو آرڈر دیا جاتا ہے کمشنر کی طرف سے یا کمشنر ٹریبونل کی طرف سے باقاعدہ سماعت کرنے کے بعد، یعنی کہ ایک کیس ہوتا ہے ایک چھوٹا سا، تو اس حوالے سے یہاں پہ یہ بات یاد رہے، نان فائلنگ یا دیر سے فائلنگ کے جمع کرانے سے انکم ٹیکس کے مقرر کردہ ٹیکس کمیشن کی طرف سے آپ کو جو ہے وقت میں توثیق کی جاتی ہے، جیسے آج کل 31 اکتوبر تک توثیق کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ جمع نہیں کرا پاتے تو آپ پہ پھر ٹیکس جو ہے وہ ایک جرمانہ FPR کی طرف سے عائد کیا جاتا ہے، اور اس پہ آپ تحریری طور پہ درخواست دے سکتے ہیں کہ آپ کی کن وجوہات کی بنیاد پہ آپ اپنا ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کرا سکے وقت پہ، مثلا آپ ملک سے باہر تھے، یا کوئی آپ ایسی بیماری میں مبتلا تھے جس میں آپ ہاسپٹل میں داخل تھے، یا کوئی بہن یا کوئی بھی رشتہ دار کی کوئی ایسی فوتگی کی وجہ سے بھی آپ ہو سکتا ہے 2 4 6 دن جو ہے انہی دنوں میں، جبکہ آخری دنوں میں آپ کی وہ کوئی فوتگی ہو گئی ہو، تو بہرحال اس کے لیے باقاعدہ کمشنر کو جو ہے تحریری طور پہ درخواست دی جاتی ہے، اور اس میں وجوہات بیان کی جاتی ہیں کہ آپ مقررہ وقت پہ اپنا ٹیکس جو ریٹرن ہے وہ فائل کیوں نہیں کر سکے، یا دیر سے آپ نے کیوں کیا، تو اس کے بعد جو ہے وہ ٹیکس آپ کی پینلٹی جو ہے وہ معاف ہو سکتی ہے۔ تھینک یو۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، کو سبسکرائب کریں، اور دوسرے اپنے دوستوں تک گروپس میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تھینک یو۔